اللہ سبحانہ تعالی کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ نبی پاک مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں درود و سلام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف بھیجنے سے ہر دعا قبول و منظور ہوتی ہیں اور ہر حاجت و مراد بھی پوری ہوتی ہیں۔ درود شریف کے بہت سارے معجزات ہیں، لیکن آج درود پاک کی فضیلت کا ایک بہت ہی پیارا واقعہ جو حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی زبانی ہے وہ میں آپ کو سناتی ہوں۔ ہو سکے تو میری اس ویڈیو کو مکمل سنیے گا اور آپ شیطان کے بہکاوے میں مت آئیے گا۔ اگر آپ اپنے دل و دماغ کو روشن کرنا چاہتے ہیں اور روحانیت کی دنیا میں پرواز کرنا چاہتے ہیں تو اس ایک ایک لفظ کو غور سے سنیے گا۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کسی مدرسے میں نہیں پڑھے، نہ ہی کسی درس نظامی کی تعلیم آپ نے حاصل کی ہے، تو پھر آپ کو علامہ کیوں کہا جاتا ہے؟ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، واقعی میں نے کوئی علم و فاضل کا کورس نہیں کیا، لیکن آپ رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے کہ دنیا کی مجھے عزت دینا اور میرے کلام میں یہ اثر اور میرے قلب و روح کی یہ تازگی، یہ سب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے والہانہ عشق اور محبت کی بدولت ہے، اور یہ سب تب ممکن ہوا جب میں نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف پڑھنا شروع کیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میرا ایک دوست تھا اور وہ ایئرپورٹ پر ملازم تھا۔ میں اس سے ملاقات کے لیے گیا تو آگے وہ تسبیح پر کچھ پڑھ رہا تھا۔ میں نے پوچھا کہ تم کیا پڑھ رہے ہو؟ تو اس نے فرمایا کہ میرے پیر و مرشد نے کوئی وظیفہ مجھے دیا ہے۔ تو وہ کہنے لگا کہ انہوں نے مجھے درود پاک پڑھنا کو دیا تھا۔ جب میں نے ان کے کہنے پر درود پاک پڑھنا شروع کیا اور میرا درود پاک 1,00,000 مرتبہ جب مکمل ہوا تو میں نے پھر رات کو خواب دیکھا۔ خواب میں کیا دیکھتا ہوں کہ میرے سامنے ایک نالا ہے پانی کا، اور اس میں سے گندا پانی بہہ رہا ہے۔ میں نے لاکھ کوشش کر کے اس گندے نالے کو پار کر ہی لیا، اور جب پار کر لیا تو اگلا منظر بہت زیادہ حسین تھا۔ اگلا منظر پھلدار حسین اور جمیل باغ بہارا کا تھا، اور نالے کے اس پار کانٹے دار جاریاں اور بڑا مشکل ترین راستہ تھا۔ جب میں نے مڑ کر نالے کو دیکھا تو وہی نالا جو گندا نظر آ رہا تھا وہ اب صاف و شفاف ہو چکا تھا۔ اس کے اندر سے ہیرے اور جواہرات اور پتھر بھی مجھے ایسے نظر آ رہے تھے کہ جیسے اس کے اوپر پانی بہہ ہی نہیں رہا ہو۔ اور جب میں نے خواب سے بیدار ہوا تو میں نے اپنے بزرگوں سے پوچھا کہ یہ خواب کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ بیٹا، مجھے لگتا ہے کہ تم نے درود پاک کی منزل شروع کر دی ہے۔ تو میں نے کہا کہ جی ہاں، میں نے درود پاک پڑھنا شروع کر دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ خواب کی تعبیر یہ ہے کہ بیٹا، جب آپ نالے کے اس پار تھے تو وہ آپ کی دنیا تھی جس میں جاریاں اور کانٹے اور بڑے مشکل ترین راستے تھے، اور جب تم نے نالے کو دیکھا تو تمہارے وہ گندے مال تھے، اور تم نے وہ گندے مال کا جب راستہ چھوڑ کر وہ نالا عبور کر لیا تو تم جنت میں تھے، اور وہ ساری برکت تمہاری درود شریف پڑھنے کی تھی۔ اور جب مڑ کر تم نے اپنا پہلے والا نالا دیکھا جو کہ گندا تھا، اور اب اس میں ہیرے اور جواہرات بھی صاف نظر آ رہے تھے، وہ تیرے گندے گناہ تھے پہلے، اب وہ صاف شفاف ہو کر سارے کے سارے پاک نیکیاں بن کر بہنا شروع ہو گئے ہیں۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جب میں نے اس کی زبانی یہ واقعہ سنا تو پھر میں نے بھی یہ ٹھان لی کہ اے اقبال، تیرے اندر درود شریف کا اقبال ہونا چاہیے۔ اور جب میں نے درود پاک پڑھنا شروع کیا، جو ہی میرا درود پاک 1,00,00,000 مرتبہ مکمل ہو گیا تو میرے سامنے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما ہو گئے، اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار مبارک مجھے نصیب ہوا۔ صبح اٹھا تو پیارے آقا مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی میں نے نعت لکھنا شروع کی، اور نعت لکھ کر جب میں نے علماء کرام کو بھیجی تو علماء نے دیکھ کر کہا کہ ایسا تو کوئی عالم دین کائنات میں آیا ہی نہیں جس کی قلم نے یہ الفاظ لکھے ہوں۔ اے علامہ اقبال، تم نے کس مدرسے سے سیکھا ہے؟
علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ میرا تو زمین پر کوئی بھی مدرسہ نہیں، پر زمین پر بیٹھ کر عرش والے پر درود پاک پڑھتا ہوں میں، اور جب میں 1 کروڑ مرتبہ درود پاک پڑھ چکا تو میری قلم سے جیسے اب خود بخود لکھتی ہے، میری قلم اب خود بخود لکھتی ہے، اور دماغ میں جیسے الفاظ ہیرے اور موتی بن کر اللہ کی طرف سے میرے دل میں اترتے ہیں، بس جو جو میں لکھتا گیا باہر آتی گئی۔ حالانکہ اولیاء اللہ نے مجھے پھر علامہ کا خطاب دیا، مجھے علامہ کا خطاب مل گیا۔ بن پڑھے جو پڑھا دیا جاتا ہے، بن پڑھے جو پڑھا دیا جاتا ہے وہ وظیفہ درود پاک ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ پاک ہم سب پر اپنا فضل کرے، ہم سب پر اپنا کرم کرے۔ مشکل کچھ بھی نہیں ہوتا، ہم بھی علامہ اقبال بن سکتے ہیں۔ فرق صرف یہ ہے کہ دنیا سے اپنا چہرہ موڑ کر دین کی طرف کرنا پڑتا ہے، اور پھر دین کی طرف جب ہم کر لیں گے تو پھر نبی پاک مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا سفر شروع ہوتا ہے۔ جس کو وہ نصیب ہو گیا تو وہ اسی دنیا میں عالم بھی ہے، فاضل بھی ہے، ولی بھی ہے، غوث بھی ہے، ابدال بھی ہے، کتب بھی ہے۔ وہ سارے کے سارے شعبے اور وہ سارے کے سارے عہدے اس کے سامنے پلیٹ میں رکھ کر پیش کیے جاتے ہیں، جو غلام مصطفیٰ بن جاتا ہے۔ اب آپ کہیں گے کہ ہمیں کون سا درود پاک پڑھنا چاہیے؟ درود پاک سب ہی افضل ہوتے ہیں، ہمیں درود پاک توجہ سے، محبت سے اور ادب سے پڑھنا ہے۔ ہم جتنی بھی زیادہ توجہ سے، محبت سے، عقیدت سے پڑھیں گے تو پھر ہمیں اتنا ہی جلدی درود پاک پڑھنے کا فیض حاصل ہوگا اور بہت ہی زیادہ فیض ملے گا۔ درود پاک ہم چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے بھی پڑھتے ہیں، دماغ میں 100 طرح کی سوچیں بھی ہوتی ہیں اور دھیان کہیں کا کہیں ہوتا ہے، اور زبان پہ درود پاک ہم ادا کر رہے ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی اس کا فیض حاصل ہوتا ہے، لیکن اس طرح سے حاصل نہیں ہوتا جس طرح سے ہم محبت سے، عقیدت سے، توجہ سے پڑھتے ہیں، دھیان سے پڑھتے ہیں۔ اگر ہم اس طرح پڑھتے ہیں تو پھر درود پاک کا فیض بہت ہی جلد ہمیں حاصل ہوتا ہے، بہت زیادہ ملتا ہے ہمیں اس کا فیض۔ کیا آپ کو پتہ ہے ساری عبادتوں میں سب سے بڑھ کر جو ذکر کیا جاتا ہے وہ درود پاک ہے؟ یاد رکھیے صرف درود پاک ہی ایسا ہے جو دل سے، محبت سے، زبان ہلا کر پڑھنا ہے، تسبیح کا دانہ گرانا ہے، لب ہلانا ہے، مگر اس کو پڑھنا ہے۔ الفاظ درود پاک کی قبول و منظور ہوتے ہیں۔ درود پاک ایک ایسا ذکر ہے جس نے بھی لب ہلا کر پڑھ لیے وہ نیچے بھی نہیں اترا، اس کا بھی درود پاک قبول ہو جاتا ہے۔ کیا ہم نے لب ہلائے، درود پاک کی کلمات پڑھے؟ ابھی ہم ادھر ادھر کے کاموں میں لگے ہوئے ہیں لیکن درود پاک پڑھ رہے ہیں، ہمارے لبوں سے ہم پڑھ رہے ہیں، دل سے نہیں پڑھ رہے، کاموں میں مشغول ہیں لیکن پڑھ رہے ہیں تو وہ بھی قبول ہو جاتا ہے۔ درود پاک کا ورد ہوتا ہی قبول و منظور ہے، درود پاک کسی کا بھی رد ہوتا ہی نہیں ہے، باقی ہر عبادت رد ہو سکتی ہے۔ یعنی اگر کوئی حج کرے قطعی طور پر یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرا حج قبول ہو گیا ہے، عمرہ کریں قطعی طور پر یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرا عمرہ قبول ہو گیا ہے، روزہ رکھیں، نماز پڑھیں، خیرات کریں، صدقہ کریں، زکوٰۃ دیں، ہرگز ہرگز وہ یہ گارنٹی نہیں دے سکتا کہ میرا یہ عمل قبول ہے۔ صرف ایک عمل ایسا ہے، اور وہ کون سا عمل ایسا ہے؟ وہ عمل ہے درود پاک۔ یہ جو بھی پڑھے گا گارنٹی ہے اس کی یہ قبول ہوتا ہے، یہ رد نہیں ہوتا۔ درود پاک ایک ایسا عمل ہے جو ہر حال میں قبول و منظور ہوتا ہے۔ اب اس کا راز سمجھنا چاہیے تو یہ بڑا ہی آسان ہے، میں آپ کو ایک راز بتاتی ہوں، باقی اس کے علاوہ بھی بہت بہت بڑے راز ہیں، مگر ایک سادہ سا راز ہے جو میں آپ کو 1 سیکنڈ میں سمجھا سکتی ہوں اور وہ پھر آپ کو بھولے گا بھی نہیں۔ وہ راز کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ درود پاک رد ہوتا ہی نہیں ہے۔ آپ درود پاک پڑھنا شروع کرتے ہیں تو اپنے کیا لفظ کہتے ہیں؟ جب آپ درود پاک پڑھنا شروع کرتے ہیں تو پہلے لفظ کیا ہوتے ہیں؟ درود پاک شروع کس سے ہوتا ہے کہ اے اللہ تو ہمارے پیارے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف پڑھو۔ درود پاک کے پہلے الفاظ کیا ہوتے ہیں؟ اللہم۔ درود پاک کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ اللہم، اے اللہ۔ آپ یہ نہیں کہتے کہ میں درود پاک پڑھتا ہوں، یا ہم درود پاک پڑھتے ہیں نماز میں کہتے ہیں ایاک نعبد، کہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، نماز میں کہتے ہیں اے اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، جیسے وہاں ہم میں ہے،
مگر درود پاک میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کو، میں کو، ہم کو، ساروں کو نکال دیا ہے، ہم سب کو نکال دیے ہیں۔ آپ سارے درود پاک میں اول سے آخر تک پڑھیں، ایک لفظ بھی ایسا نہیں ہے کہ جس میں میں اور ہم اور تم آئیں، ایک لفظ بھی نہیں ہے کہ جس میں میں آئے اور یہ عمل رد ہوتے ہیں یا یہ عمل جو قبول نہیں ہوتے یہ میں ہی کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ کون سی شے ہے جو انہیں قبول ہونے سے روکتی ہے؟ وہ کیا ہے؟ وہ ہے میں ہی ایسی چیزیں جو کسی بھی عمل کو قبول ہونے سے روکتی ہے۔ اپنی محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک کے عمل میں سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے میں کو خود ہی نکال دیا ہے۔ جس نے قبول ہونے سے روکنا تھا وہ میں ہے ہی نہیں اس میں۔ اب آپ کو میری بات سمجھ آ گئی ہوگی کہ جس نے قبول ہونے سے روکنا تھا وہ میں ہی نہیں اس میں ہے۔ ان کی باتوں سے دل نہیں بڑھتا، ان کی باتوں سے دل نہیں بڑھتا، پھر کرو تذکرہ حضور کا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ درود پاک پڑھنے سے دشمنوں پر فتح اور نصرت نصیب ہوتی ہے۔ درود پاک پڑھنے والے سے لوگ محبت کرتے ہیں۔ درود پاک پڑھنے والا لوگوں کی غیبت سے محفوظ رہتا ہے، اور سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ درود پاک پڑھنے والی کو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی حواب میں زیارت نصیب ہوتی ہے۔ درود پاک پڑھنے والے کی ہر دعا قبول و منظور ہوتی ہے۔ درود پاک ایک انمول نعمت ہے جس کی فضیلت بے پناہ ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ مجھ پر روزانہ 1000 مرتبہ درود پاک پڑھنے والا مرنے سے پہلے اپنا محل جنت میں دیکھ لے گا۔ سبحان اللہ۔ فرمان مصطفیٰ ہے، بے شک تمہارے نام و شناخت مجھ پر پیش کیے جاتے ہیں، لہٰذا مجھ پر احسن یعنی بہترین الفاظ میں درود پاک پڑھو۔ اور نبی پاک مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مبارک عالی شان ہے کہ تم جہاں کہیں بھی ہو مجھ پر درود پاک پڑھو کہ تمہارا درود پاک مجھ پر پہنچتا ہے۔ تو پھر میری پیارو، کیوں نہ ہم آج سے عہد کریں کہ اگر علامہ اقبال 1 کروڑ مرتبہ درود پاک پڑھ کر اللہ کے محبوب بندوں میں شامل ہو سکتے ہیں تو پھر ہم بھی تو ویسے ہی انسان ہیں، تو ہم کیوں نہیں شامل ہو سکتے؟ ہم کیوں نہیں نبی پاک مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر درود السلام بھیج سکتے؟ اور یہ بہت پیارا عمل ہے، اس کی دنیا میں بھی رحمتیں نصیب ہوتی ہیں اور آخرت میں بھی ہمیں اچھے مقامات نصیب ہوتے ہیں۔ اس کے پڑھنے سے اللہ پاک کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں، ہمارے گناہ بخشے جاتے ہیں، جنت میں اعلیٰ مقامات ہمیں ملتے ہیں۔ تو پھر ہم کیوں نہ درود پاک پڑھیں؟ تو پھر ہم آج سے ہی نیت کرتے ہیں کہ ہم سب مل کر دل سے، محبت سے، عقیدت سے، ادب سے روزانہ اپنے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر درود السلام کے تحفے بھیجیں۔ ان سے اپنی محبت کا اظہار درود السلام بھیج کر کریں گے ہم انشاءاللہ تعالیٰ۔ اور پھر ہمیں درود پاک پڑھنے سے دیدار مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بھی نصیب ہوگا، اور ہماری ساری کی ساری مشکلات اور پریشانیاں آسانیوں میں بھی تبدیل ہو جائے گی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو بخش کر ہمارے گناہوں کو بدل کر نیکیوں میں تبدیل کر دیں گے، کیونکہ درود پاک تو کبھی رد ہوتا ہی نہیں ہے۔ درود پاک کی بہت سی فضیلتیں ہیں۔ درود پاک پڑھنے والا کبھی بھی ناکام اور نامراد نہیں ہوتا ہے۔ درود پاک پڑھنے والا ہمیشہ دنیا اور آخرت میں کامیاب ہوتا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو دل سے، محبت سے، عقیدت سے درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی تو پلیز اس کو لائک کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں، ہو سکے تو اس کو دوستوں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں، اور میں دعا کرتی ہوں کہ آپ جہاں کہیں رہیں ہمیشہ ہنستے مسکراتے رہیں، سدا شاد و آباد رہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں ایمان والی زندگی عطا فرمائی ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ایمان پر موت بھی عطا فرمائے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں، ہماری اولادوں کو اور تمام امت مسلمہ کو اپنے پیارے محبوب اور برگزیدہ بندوں میں شامل کر لیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب مسلمانوں کو شیطان کے بہکاموں سے دور کر دیں اور اپنے قریب کر لیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں نبی پاک مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پر چلنے کی توفیق عطا فرما دے اور قرآن پاک پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرما دے۔
آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ ملتی ہوں میں بھی آپ کے ساتھ نیکسٹ ویڈیو میں، فی امان اللہ۔